اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض من آدم ودونہ صلوات۔ مومنین کرام، ماہ ذی الحج ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ یکم ذی الحج یہ وہ خوبصورت تاریخ ہے اسلام کے اندر کہ جس دن خداوند عالم نے اور خداوند عالم کے حکم سے نبی کریم نے اپنی لخت جگر کا عقد مولا علی علیہ السلام سے پڑھا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ مبارکہ الرحمن کی یہ چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ارشاد پروردگار ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے دو بحر جاری فرمائے، دو دریا جاری فرمائے، یلتقیان جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دو دریاؤں کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں دریا ایک دوسرے پر سرکشی اور تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو دریاؤں کے ملاپ سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ عالم اسلام کی تفسیر در منصور، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جن دو دریاؤں کا تذکرہ اللہ اس سورہ رحمان میں فرما رہا ہے، ایک بحر ولایت و امامت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور دوسرا بحر عصمت و طہارت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ، یہ دو بحر ہیں جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اور بینہما برزخ، برزخ سے مراد وجود مبارک رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یخرج منہم اللؤلؤ، موتی پیدا ہوتے ہیں اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارک، اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک۔ سامعین گرامی قدر، شادی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام شادی کو عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنوارے کی 70 رکعت نماز سے شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز افضل ہے۔ اور سرکار کی حدیث جو خطبہ نکاح کے دوران بھی پڑھی جاتی ہے، فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو شادی کر لیتا ہے وہ آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے، باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ سامعین گرامی قدر، مسیحیت میں، عیسائیت میں وہ شادی کرنا، بیوی بچے، وہ روحانی ترقی میں اس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور اسلام مسیحیت کے برعکس بیوی بچوں کو، شادی کرنے کو، اہل و عیال کو روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ میں شروع میں یہ التماس کروں گا، بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیوں کی فکر کرو اور شادی کرنے میں جلدی کرو۔ شادی کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ جوان کی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ کیا جائے۔ شادی کی تقریب بڑی سادہ سی تقریب ہے، آپ لوگوں نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ اولادیں جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، اور ماں باپ کو پرواہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کی جو شادی ہے، پوری دنیا کے مومنین اور مسلمین کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ خصوصاً جو بچیوں کے ماں باپ بیٹھے ہوں، بیٹیوں کے ماں باپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی طرف سے جبرائیل میرے پاس پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ گھر میں میرے بندوں کو یہ پیغام میرا پہنچا دو، گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے، اور پھل پک کے تیار ہو جائے تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو اتار کے محفوظ کر لیا جائے۔ پکا ہوا پھل اگر درخت پہ چھوڑ دو گے، پرندے بھی خراب کر سکتے ہیں،
تیز ہوا آندھی خراب کر سکتی ہے، دھوپ سے خراب ہو سکتا ہے۔ بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دو، اس کو شوہر کے گھر روانہ کر دو۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی عمر مبارک، بنت پیغمبر کی عمر مبارک 9 سال مکمل اور 10واں سال شروع ہوا سیدہ طاہرہ کی عمر مبارک کا۔ چند لوگوں نے بی بی پاک کا رشتہ مانگا ہے، خواستگاری کی ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ مانگنے آتا تھا تو رسول اللہ فرماتے تھے امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے اس بات پر غور کیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کے ہر باپ کو بیٹی پر ولایت عطا کی ہے، ہر باپ بیٹی پر، اولاد پر ولایت رکھتا ہے، ہر باپ جہاں چاہے بیٹی کی شادی کرے۔ یا رسول اللہ آپ جو شارع مقدس ہے، آپ جو شریعت لانے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سامعین ہمیں ذرا غور کیجئے، اگر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اگر ایک عام بیٹی ہوتی تو رسول اللہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے کر دیتے، وہ عام بیٹی نہیں تھی، وہ معصومہ بیٹی تھی۔ اور معصوم خدا بناتا ہے۔ جب اللہ نے انہیں معصومہ بنایا ہے تو پھر اللہ کو ہی یہ اختیار تھا کہ جہاں چاہے گا کوئی معصوم رشتہ پیدا ہو تو خدا کے حکم سے کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، حضرت عمر نے رشتہ مانگا، سرکار یہی فرماتے تھے امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ۔ عبد الرحمن بن عوف آیا، یا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی لخت جگر کا عقد مجھ سے کر دیں۔ کتنا حق مہر؟ 100 اونٹ اور مصر کے ریشمی قیمتی کپڑوں سے لدا ہوا، اور 10,000 دینار، یہ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے کی۔ اتنا حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی لخت جگر کا عقد مجھ سے کر دیں۔ جب یہ اظہار کیا نا، سرکار کے چہرے پر غصے اور غضب کے آثار پیدا ہو گئے۔ آقا کے سامنے خاک اور کنکریاں پڑی تھی، ایک مٹھی بھر کے ابن عوف کے منہ پہ ماری، فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے؟ امرھا الی ربھا، فاطمہ کا میری بیٹی کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے گا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ اپنی لخت جگر کا عقد مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی سے نہیں کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام جب خواستگاری کے لیے تشریف لائے، اس دن نبی کریم ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دق الباب کیا، جناب ام سلمہ نے اندر سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ مولا امیر المومنین کے جواب دینے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا دروازے پر وہ ہے جو خدا و رسول سے محبت کرتا ہے، خدا و رسول جس سے محبت کرتا ہے۔ دروازے پر وہ آیا ہے جو محب خدا و رسول بھی ہے، محبوب خدا و رسول۔ میرا بھائی علی آیا، یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب میں نے سنا، میں روایت کے لفظ ہے اتنی تیزی سے دوڑ کے دروازے کی طرف گئی، قریب تھا کہ گر جاتا۔
دروازہ کھولا، امیر المومنین علیہ السلام داخل خانہ ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، اور سلام کرنے کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھ گئے سر جھکا کے، جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، بالکل خاموش۔ سرکار نے فرمایا یا علی ما حاجتوں کا، یا علی اپنی حاجت بیان کرو، کیوں آئے؟ شرم و حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا۔ امیر المومنین خاموش ہیں، رسول اللہ نے ہمت بندھائی، سرکار نے فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ پنڈی بٹیاں والا مجمع اس جملے کا لطف نہ لے گا تو کون لے گا؟ اس کے آگے ایک جملہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، پڑھ کے آگے چلا جاؤں گا۔ یا علی آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ لست بدجال، تو دجال نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ نے پالا ہے، آپ نے میری تربیت کی ہے، آپ نے میری پرورش فرمائی، آپ نے مجھے جوان کیا، یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ میں ان لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ ام المومنین جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب مولا امیر المومنین اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، رسول اللہ کا چہرہ مبارک خوشی سے اس طرح چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک۔ مثل آفتاب و مہتاب رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ گویا رسول اللہ انتظار میں تھے کہ مولا علی لب تو کھولے۔ جب مولا امیر المومنین نے اظہار کیا، خواستگاری کی، اس وقت سرکار نے خوش ہو کے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے۔ گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے، اور یا علی آپ کے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے یہ پیغام لا چکا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ دیں۔ اللہ کی پوری کائنات میں یہ واحد پیوند آسمانی، آسان کرتا ہوں، آسمانی جوڑا رب کی کائنات میں صرف ایک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ محاورہ بالکل غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، ادھر ہی بنتے ہیں، عرشوں پر کوئی نہیں بنتے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، گھر اجڑ کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے جوڑتے بھی ہم ہیں، توڑتے بھی ہم ہیں۔ جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ توجہ ہو گیا حضرات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ قفو علی وجہ الارض من آدم و دونہ، اگر کائنات میں علی ابن ابی طالب نہ ہوتے، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی قفو کہتے ہیں برابری، برابر والا، ہم پلہ، ہم پایا، توجہ،
اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سیدہ طہرا کا کوف ہم پلہ کوئی نہیں تھا اگر کائنات میں علی نہ ہوتے۔ من آدم و دونہ، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور۔ یا سرکار نے اپنے اس فرمان سے بتا دیا کہ خواستگاری والے سمجھ لیں جب آدم جیسا نبی برابری نہ کر سکے سیدہ طہرا کا کفر کوئی نہ ہوتا اگر مولا علی نہ ہوتے۔ قدردان بیٹھے ایک جملہ سن لینا، بی بی پاک کی شخصیت پردے میں، بی بی کے معجزات کمالات سب پردے میں، امیر المومنین کے معجزات تو دنیا نے دیکھے، توجہ چاہ رہا ہوں، کون علی؟ خانہ کعبہ میں آنے والا علی، آغوش رسالت میں پروان چڑھنے والا علی، لعاب رسالت کو چوسنے والا علی، پیغمبر کے بستر پر لیٹنے والا علی، شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر اعلان کرنے والا علی، دعوت ذوالعشیرہ میں دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کرنے والا علی، وہ علی جس کے لیے خدا نے ذوالفقار اتاری ہو، وہ علی جو بدر احد خیبر و خندق ہر میدان کا فاتح ہو، وہ علی جو دوش رسالت کا سوار، وہ علی جو خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑنے والا، وہ علی جس کے لیے رب نے ذوالفقار نازل کی ہو، وہ علی رب نے جس علی کے لہجے میں کلام کی ہو، وہ علی جو مسجد کی زینت، وہ علی جو کعبہ کی زینت، وہ علی جو اسلام کی زینت، وہ علی جو قرآن کی زینت، اتنے فضائل کے زینے طے کرنے کے بعد فاطمہ زہرا کی برابری تک پہنچے۔ اتنے فضائل کے زینے طے کرنے کے بعد سیدہ طہرا کی برابری تک پہنچے۔ علی نہ ہوتے میری بیٹی کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کوفو ایمان ہے، کوفو عمل صالح ہے، کوفو کردار ہے۔ اچھا میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں، یہ ظاہری مالی حیثیت بھی کفر میں آتی ہے، اور شرعی مسئلہ بھی سن لو۔ ایک ایسے، یہ فقہ نے بھی لکھا ہے، ایک بیٹی ایسے گھرانے میں جو ایک متمول خاندان ہے، جہاں کنیزیں کام کرتی ہیں، نوکرانیاں کام کرتی ہیں، اس گھرانے کی بچی کی اگر شادی ہو کسی گھر میں، فقہا نے لکھا ہے شوہر کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے نوکرانی کا بندوبست کرے، اس لیے کہ اس نے پہلے گھر میں بھی کام نہیں کیا۔ اب شوہر کے گھر میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے نوکرانی کا بندوبست کرے۔ آپ سارے میرے اس جملے کی تائید کرو گے، وہ بچی سسرال میں جا کے خوش رہے گی جس کو سسرال میں میکے والا ماحول میسر آئے۔ بولو، ایک خوشحال گھرانے کی بچی کسی فقیر اور تنگ دست گھرانے میں زندگی نہیں گزار سکے گی، یا خوش نہیں رہے گی۔ ایسے ہی ایک عالم گھرانے کی بیٹی ہو، ایک عالم باپ کی بیٹی، جس گھر میں علم تھا، لکھنا تھا، پڑھنا تھا، کتابیں تھیں، علمی ماحول تھا، علمی مذاکرے تھے، علمی مباحثے تھے، اس عالم گھرانے کی بچی کسی جاہل سے بیاہ دو گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی شادی، اور بچی خوش نہیں رہے گی۔ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ جاہل گھرانے میں ایک عالم گھرانے کی پڑھی لکھی بچی کبھی خوش، ایک دیندار گھرانے کی بچی، ایک متدین
ایک با حجاب گھرانہ جہاں پردے کی پابندی، اس گھرانے میں کبھی خوش نہیں ہو سکتی جہاں بے دینی ہو۔ اس گھر میں کبھی وہ رہ نہیں سکے گی جس گھر میں دیانت نہ ہو، جس گھر میں پردہ حجاب نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر بچی ایک ایسے گھرانے کی ہو کہ جو دیکھ رہی ہو کہ میرے گھر میں تو جبرائیل آتا ہے، ایک ایسے گھرانے کی بچی کہ جہاں آیات نازل ہوتی تھی، جہاں فرشتے آتے تھے، جہاں وحی آتی تھی، اور ایک ایسے باپ کی بیٹی جو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ چاند کو انگلی کا اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو سامع گرامی وہ بچی پھر ایسے گھر میں خوش رہے گی جس گھرانے میں بھی جبرائیل آتا ہو، جس گھرانے میں بھی فرشتے آتے ہو، جس گھرانے میں بھی وحی آتی ہو۔ وہ بچی جس نے دیکھا ہو کہ میرا باپ چاند کو اشارہ کرے انگلی کا تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ بچی اس گھر میں خوش رہے گی کہ جس کا شور ڈوبے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ۔ صلوات پڑھ دو محمد اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل پیغام لا چکا ہے، عرش پر بھی عقد ہوا، فرش پر بھی عقد ہوا۔ رحیل فرشتے نے خطبہ پڑھا، سرکار بیت ایک صلوات پڑھ بیت المعمور پر نہیں ضرورت نہیں، بیت المعمور پر یہ عقد کی محفل ہوئی، توجہ کیجیے گا۔ رحیل فرشتے نے خطبہ پڑھا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ صیغہ نکاح جاری کیا، ملائکہ مقربین کے سفید ریشم کے کپڑے پر گواہی لی گئی، اور وہ گواہیاں جس ریشم کے کپڑے پر درج ہوئیں، ایک ملک مقرب وہ سفید پارچہ جس پر فرشتوں کی گواہیاں تھی لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے۔ سرکار نے فرمایا یا علی، میری بیٹی کو حق مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ میری کل کائنات سے واقف ہیں، ایک تلوار، ایک زرہ، ایک ناکہ، ایک گھوڑا۔ سرکار نے فرمایا یا علی تو مرد میدان ہے، تو مجاہد اسلام ہے، تلوار تیری ضرورت ہے، گھوڑا تیری ضرورت ہے، معاش کے لیے، آبکشی کے لیے ناکہ بھی تمہاری ضرورت ہے، یا علی تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ اچھا عجیب ہے یا رسول اللہ، بس یہ راز آپ ہی جانتے ہیں، توجہ کیجئے۔ مولا علی پروردہ آغوش رسالت، خود رسول اللہ نے پالا مولا علی کو بیٹوں کی طرح، سنو، اور پھر جانتے ہیں کہ علی مجاہد اسلام ہے۔ یہ زرہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ زرہ جان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، میدان میں حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کمال ہے، جس علی کو خود پالا اور جس علی کو فاطمہ جیسی بیٹی دی اسی کی زرہ بچوا دی۔ فرمایا یا علی تو جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری، زرہ بیچ دی گئی، 500 درہم کی زرہ فروخت ہوئی۔ یہ 500 درہم بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا حق مہر قرار پایا۔ سرکار اٹھے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے پاس، بیٹی جوان ہو تو بیٹی کی رائے معلوم کی جائے۔ سرکار نے آ کے فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، اقدمہم سلمن واکثرہم علمن وعظمہم حلما۔ یا علی فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے جو اسلام میں سب سے مقدم،
جس کا علم سب سے زیادہ، جس کا علم حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ، علی آئے ہیں تمہاری خواستگاری کے لیے۔ فاطمہ بیٹی بتاؤ اب تمہاری رائے کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا اور نبی کریم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، سکوتھا اقرارھا، فاطمہ کی خاموشی فاطمہ کا اقرار، فاطمہ کی خاموشی فاطمہ کا اقرار ہے۔ فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر، کیا منظور ہے آپ کو؟ اس وقت عرض کی، یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم وانا بنتک یا رسول اللہ۔ بابا عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر یہی درہم ہوتے ہیں، اور میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، اور اگر میرا حق مہر بھی یہی درہم ہے فما الفرق بینی و بینہن، مجھ میں اور عام عورتوں میں کیا فرق رہ جائے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تم بتاؤ تم حق مہر میں کیا چاہتی ہو؟ سیدہ طاہرہ نے عرض کی، یا بتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی وساط امتک۔ بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، بابا رب سے دعا کرے اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پہ عطا بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، میں تو حق مہر میں آپ کی امت کی شفاعت کا حق مانگتا۔ خوش نصیب و شیو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نے اپنی خوشیوں میں بھی آپ کو یاد رکھا ہے، اپنے بابا کی امت کو یاد رکھا ہے۔ نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، جبرائیل جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پر خدا کی طرف سے یہ تحریر لے کے حاضر ہو گیا، جس پر لکھا تھا کہ میرا محبوب میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرا کو عطا کیا، اور میں نے روایت پڑھی بی بی پاک کا جب آخری وقت آیا نا تو سیدہ طاہرہ نے جو وصیتیں کی مولا امیر المومنین علیہ السلام کو، اس میں یہ وصیت کا جملہ ہے، یا ابوالحسن جب مجھے دفن کرنا یہ تحریر میرے ساتھ دفن کرنا۔ اور 5ویں امام سے روایت ہے قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن سیدہ طاہرہ اپنے اس حق کا مطالبہ کرے۔ اس 500 درہم کی جو رقم تھی، خود نبی پاک نے امیر المومنین علیہ السلام کا عقد پڑھا مسجد میں، مسجد نبوی میں عقد کی محفل ہوئی اور خود رسول اللہ نے عقد پڑھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسجدوں میں نکاح منعقد کرنا یہ سنت پیغمبر ہے، اور ہم مسجدوں میں اب نکاح کیوں نہیں کرتے بھلا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو وہ کام ہم نے کرنے ہوئے نکاح کے ساتھ وہ مسجد اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں کہا تھا، معاف کرنا، ہماری دینداری دیانت صرف اتنی ہے، مولانا صاحب کے پاس آئیں گے، مولانا صاحب بیٹی کا نکاح کرنا ہے، کوئی نیک تاریخ بتائیں، کسی نیک تاریخ کا جنتری سے ڈھونڈ کے نیک تاریخ، نکاح کے لیے نیک تاریخ کون سی؟ تاریخ نیک ڈھونڈی اور کام سارے وہ کیے۔ ایک جملے میں کہہ سکوں، کنجر خانہ، ڈھول ڈھمکے، ناچ گانے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ او بھائی، جب گناہ ہی کرنا ہے، ناچ گانے کے لیے نیک تاریخ کیوں ڈھونڈی؟ جب ناچنا ہی ہے، جب گانے ہی بجانا ہے، جب ڈھول ہی بجانا ہے، تو پھر اس کے لیے نیک تاریخ کی کیا ضرورت تھی؟ نکاح مسجد میں کرنا مستحب ہے، اور رات کے وقت نکاح کا ہونا مستحب ہے، اور نکاح کے وقت رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت نکاح کا وقت ہے۔ نبی کریم نے عقد پڑھا، شیعہ سنی نے اس روایت کو لکھا، سرکار نے امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ
یا علی میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی ہے۔ وجعل صداقها الارض، اور یا علی اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنا ہے۔ من مشى علیہ مبغضا لک ولہا مشى حراما، اور فرمایا یا علی جو شخص اس زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پر چلنا فعل حرام۔ توجہ چاہوں گا میں، پتہ نہیں وہ کس شاعر کا کلام ہے، آپ سب کو یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس کا ایک مصرع ہے، بحب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہوتی؟ اگر آل رسول کی محبت نہیں، نماز فعل حرام، روزہ فعل حرام، تیرا حج فعل حرام، اگر آل رسول کی محبت۔ دیکھیے کچھ ہوتی ہیں عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط، کچھ ہوتی ہیں عبادات کے قبول ہونے کی شرائط۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں ایک شرط کیا ہے لباس پاک ہو، ایک شرط کیا ہے بدن پاک ہو، ایک شرط کیا ہے انسان قبلہ رخ کھڑا ہو، ایک شرط کیا ہے کہ مقام نماز پاک ہو۔ تمام عبادات کے صحیح ہونے میں ایک شرط، وہ کامن شرط ہے، وہ کیا ہے کہ مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے۔ مباح کا مطلب کیا ہے؟ غصبی نہیں ہونی چاہیے، عبادت والی جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے نماز پڑھے، غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، غصبی جگہ میں تصرف حرام ہے، بلا اختلاف مذہب و ملت۔ توجہ ہو گئی؟ غصبی جگہ پر نماز باطل، غصبی جگہ پر عبادت۔ تو بھائی بحب اہل بیت عبادت حرام کیوں ہے؟ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اسی زمین پر، اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ زمین حق مہر ہے میری بیٹی فاطمہ زہرا کا، اب نماز اور عبادت اسی کی صحیح اور قبول ہوگی جس پر بطول راضی ہو جائے۔ اور یہ سرکار کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها، اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے جس پر بطول غضب ناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہے۔ سیدہ طاہرہ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، اور سیدہ طاہرہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھو سیدہ طاہرہ کی ذات پہ بلند۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اچھا اب پنڈی بھٹیاں کے الحمدللہ آپ کو تو وضاحت کی ضرورت نہیں الحمدللہ، لیکن میں دیکھوں گا میرے ساتھ کون بیٹھا ہے، میری طرف توجہ کس کی ہے۔ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، پیچھے نہ رہ جانا۔ سامعین گرامی، جب غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے تو غصبی جگہ پر دفن ہونا شرف کیسا؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 500 درہم اگر غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے تو غصبی جگہ پر دفن ہونا بھی شرف نہیں ہو سکتا، شرف نہیں ہو سکتا۔ اور عجیب بات ہے، غصبی جگہ پر دفن ہونا تو دنیا شرف سمجھتی ہے۔ 500 درہم 3 حصوں میں تقسیم کیا رسول اللہ نے، ایک حصے سے جہیز خریدا گیا، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، اور ایک حصے سے بی بی پاک کے لیے خوشبو خریدی گئی، اور ایک نیا سوتی جوڑا شادی کے لیے تیار کیا۔ یہ پیغام میں پہلے کئی بار دے چکا، پھر دینا چاہتا ہوں۔ اب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو جہیز یا جہیزیہ کا ذکر آتا ہے، لیکن انتہائی معذرت کہ جس جہیز کا تذکرہ سیدہ طاہرہ کی سیرت میں ہے وہ اور جہیز ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ اور جہیز ہے۔
وہ اسلامی جہیز ہے، یہ غیر شرعی جہیز ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ۔ بخدا یہ جہیز لعنت ہے۔ ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی بڑھاپے کو پہنچ گئیں، ان کے رشتے نہیں ہوئے، ان کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ جہیز نہیں دے سکتے۔ اور کتنی بچیاں معاشرے میں ایسی ہیں جن کی شادیاں ہوئیں اور پھر طلاقیں ہو گئی اس لیے کہ جہیز نہیں حاصل۔ اللہ اکبر۔ 77-78 سال ہو گئے ہیں ہمیں ہندوستان سے علیحدہ ہوئے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہندوؤں سے، اپنا اسلام تو سکھا نہ سکے لیکن سیکھا بہت کچھ۔ یہ رسم بھی وہاں سے آئی۔ ایک بات کہتا ہوں، مومنین کو تکلیف بڑی ہوتی ہے اور ہونے دو تکلیف۔ جو حق خدا اور رسول نے بیٹی کو دیا وہ تو تم دیتے نہیں، اور جس چیز کا ذکر خدا اور رسول کے کلام میں ہے ہی نہیں اس پہ زور لگاتے ہو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہے۔ زمینیں، جاگیریں، دکانیں، پراپرٹی وہ سب بیٹوں کے نام، بیٹیوں کو محروم، اور بیٹیوں کو جذباتی بنایا ہوا ہے۔ جی بیٹیوں نے بھائیوں بہنوں نے جی بہنیں لیتی نہیں ہم سے حصہ، بہنوں نے بھائیوں کے حق میں بیان دے دیا۔ میں نے جملہ آپ کو پہلے بھی کئی بار سنا ہے، فیروز حیدر آبادی صاحب لکھنؤ کے عالم دین تھے، وہ ایک بات کرتے تھے، پہلے وہ آپ نے دیکھا میں نے بھی دیکھا، مجھے یاد ہے، چولہے ہوتے تھے نا مٹی تیل والے، سٹوو کہتے تھے اس کو، ہاں اچھا، وہ اس میں کبھی گیس بن جاتی پھٹ بھی جاتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ خبریں تو بڑی آتی ہیں کہ چولہا پھٹنے سے بہو ہلاک، چولہا پھٹنے سے بہو ہلاک، یہ خبر آج تک نہیں سنی چولہا پھٹنے سے ساس ہلاک۔ وہ کہتے تھے ساس کیوں نہیں مرتی چولہا پھٹنے سے، بہویں کیوں مرتی ہیں چولہا پھٹنے سے۔ میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ ہمیشہ بہنیں بھائیوں کے حق میں بیان کیوں دیتی ہیں، کسی بھائی نے کیوں نہ غیرت کی بہن کے حق میں بیان دے دے۔ آج تک ایک بھائی پیدا نہ ہوا جس نے کہا کہ میں باپ کی وراثت میں سے اپنا حصہ بہنوں کو دیتا ہوں، ہمیشہ بہنیں کو دیتی ہیں جذباتی۔ او بھائیوں، خدا کے لیے یہ دنیا سے پیٹ نہیں بھرے گا، رسول اللہ نے فرمایا قبر کی مٹی سے پیٹ بھرے گا۔ سرکار کی حدیث ہے اگر سونے سے پر وادی بھی کسی کو دے دی جائے وہ کہے گا نہیں ایک اور ہونی چاہیے۔ وہ حق تو مر جانا ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بہنوں کی اولاد نہیں، تم نے دینا ہے، خدا رسول نے انہیں دیا ہے۔ وہ حق نہیں دینا جہیز پہ اور سال کے بعد عید آئی اور ڈبہ مٹھائی کا اور بہنوں کا حق ادا ہو گیا۔ خدا کے لیے تم تو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے حق پر رونے والے ہو۔ بات لمبی ہو گئی۔ یہ بیٹی بچائیے مجھے، رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ بیٹی رحمت خدا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خیر اولادکم البنات، تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے۔ سرکار نے یہ 2 انگلیاں فضا میں بلند کی، فرمایا اللہ کسی کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو پالے، بیٹیوں کو پالنے والا اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم بیٹی کے وجود کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ ہمارا مسلم معاشرہ کوئی قبل از اسلام جاہلیت والا دور، میری 57 سال عمر ہو گئی ہے، میری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بیٹی نہیں ہے میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بیٹی عطا کرے۔ آپ ہماری کتابیں تو پڑھیں، وسائل الشیعہ کو پڑھیں، باب قائم کیے مستحب ہے انسان کے لیے جس کے پاس بیٹی نہ ہو وہ بیٹی کی دعا کرے۔
تو کیا کرے؟ بیٹی کی مستحب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل پیدا ہوئے، پھر اللہ نے اسحاق بھی دے دیا، پھر جناب رحم پھر دعا کرتے ہیں میرا اللہ مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر۔ اور بیٹیوں سے پیار، بیٹیوں سے محبت یہ رسول اللہ کی اور آل رسول کے گھرانے کی سنت ہے۔ تمہاری بہترین اولاد بیٹیاں۔ ہمارے ممبروں سے بھی عجیب عجیب بیان ہوتا ہے، چلو چھوڑو اس طرف نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہے۔ تو سامعین گرامی اب سوال یہ کہ اس کو زحمت کیوں بنا دیا گیا؟ یہ خبریں آپ نہیں پڑھتے؟ ماں بیٹیوں سمیت نہر میں کود گئی، ماں نے وہ زہر والی گولیاں، زہریلی گولیاں کھا کے اپنی اور بچیوں کی زندگی ختم کر دی۔ بچیاں برائے فروخت کے اشتہار آ گئے، ریلوے لائن کے آگے لٹا دیا، پھندے سے جھول گئی بیٹی کی۔ کیوں؟ اس میں ایک بہت بڑا سبب اسی ہندوانہ رسم جہیز کا ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی نگاہ دور تک جاتی ہے، کل کو رخصت کرنا ہے، جہیز کہاں سے آئے گا؟ سسرال والوں کی ڈیمانڈ کہاں سے پوری ہوگی؟ اس لعنت کی وجہ سے بیٹی جیسی رحمت کو لوگ زحمت سمجھنے لگ گئے۔ سامنے گرامی قدر، یہ سارا ہندوانہ رسم کا یہ کیا دھرا ہے۔ خدا کی قسم اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کا طریقہ زندہ ہو جاتا جی تو کوئی بیٹی کو زحمت نہ سمجھتا۔ آؤ آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے، یہ جو سیدہ طاہرہ کی کائنات میں ایک ہی شادی ہے، یہ ایک ہی جوڑا ہے، ایک ہی پیوند آسمانی ہے، ایک ہی آسمانی جوڑا ہے، اس کی دوسری مثال ہی نہیں ہے کائنات میں کہ شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصوم ہو۔ یہ جو بی بی پاک کے جہیز کا تذکرہ آتا ہے، خدا کی قسم یہ جہیز مولا علی علیہ السلام نے جو حق مہر دیا اسی رقم سے خریدا گیا۔ رسول اللہ نے تو ایک پیسہ نہیں دیا، ایک پیسہ رسول اللہ نے دی۔ دعوت ولیمہ کا اہتمام بھی مولا امیر المومنین کے پیسوں سے ہوا اور جہیز بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پیسوں سے خریدا گیا، اور وہ جو بی بی پاک کے لیے خوشبو اور جوڑا خریدا گیا وہ بھی امیر المومنین کے پیسوں سے خریدا گیا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، اگر یہ طریقہ اہل بیت اور پیغمبر زندہ ہو جائے، اگر اللہ کسی کو 10 بیٹیاں بھی دے تو اس کے لیے کوئی زحمت ہے؟ اور بھائی اسلام یہ کہتا ہے جہیز دینا یہ بیٹی کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو شوہر ضروریات زندگی فراہم کر سکتا ہے وہ شادی کا حق بھی رکھتا ہے۔ خدا را جہاد کرو، اٹھو، نہ کسی سے کوئی تقاضا کرو اور نہ کسی کو تقاضا کرنے دو۔ سادہ سی تقریب ہے، تم نے اتنا اپنی لش پش دکھانے کے لیے اور اپنا میاں صاحب ثابت کرنے کے لیے اتنا مشکل بنا دی۔ آدھی آدھی جوانی اور زندگی برباد کر کے اولاد کی پھر شادیاں کرو گے؟ کیوں نہیں آتے خدا و رسول؟ اس کام کو رسول اللہ نے اتنا آسان بنایا، اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ انما بعثت بشریعت سمحۃ سہلہ، رسول اللہ کی حدیث ہے، آسان ترین شریعت لے کر میں آیا ہوں۔ پیغمبر کی دی ہوئی آسانی کو نہیں لیا، ہندوؤں کے طریقے پہ چل کے زندگیاں جہنم بنا لی۔ ہندوؤں کی رسم کو، ان کے طریقے کو فالو کیا اور رسول اللہ اور اہل بیت کے طریقے کو فالو نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات ختم کروں، خاموش ہو گئے لگتا ہے، پتہ نہیں، صلوات تو پڑھ دو سارے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو عمل کی بھی توفیق دے۔ عقد پہلے ہوا، امیر المومنین نے گھر تیار کیا، سرکار نے فرمایا ام سلمہ فاطمہ کو تیار کرو، بیٹی کو دلہن بناؤ، امیر المومنین کے گھر روانہ کیا جائے۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کو دلہن بنایا گیا۔
ایک مرکب لایا گیا جس پر بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کو سوار کیا گیا. اس مرکب کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عطا کیا. جب یہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی، نہ گانے، نہ موسیقی، نہ ناچ، نہ بےہودگی، صرف تکبیر کی صدائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مستحب ہے، سنت ہے، بیٹی کی رخصتی کے وقت نعرہ تکبیر بلند کیا جائے. ایک ظاہری شان ہے اس بارات کی، ایک معنوی اور باطنی شان ہے. اس مرکب کے آگے آگے امہات المومنین بنی ہاشم کی مستورات بی بی پاک کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئے چل رہے تھے. اس مرکب کے عقب میں بنی ہاشم چل رہے تھے. اصحاب پیمبر، اصحاب خاص جو تھے وہ چل رہے تھے، اور سب کی زبان پہ تکبیر کی صدائیں تھیں. ایک باطنی شان ہے روایات میں. بی بی پاک کے مرکب کی دائیں طرف جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ چل رہا تھا، بائیں طرف اسرافیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ، عقب میں میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ. اور نبی کریم خود سیدہ طاہرہ کو امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہنچا کے آئے. جب گھر پہنچے سرکار نے ایک پیالہ پانی کا طلب کیا، تھوڑا سا پانی پیا، لبھائے مبارک سے متبرک بنایا، اور پھر تھوڑا سا پانی مولا امیر المومنین کے وجود مبارک پہ چھڑکا، تھوڑا سا پانی سیدہ طاہرہ کے وجود مبارک پہ چھڑکا، باقی پانی گھر کے کونوں میں اور اطراف میں چھڑکا گیا. پھر سرکار نے مولا امیر اور سیدہ طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے اور دعا کہ اللہم انی احبہما واحب من یحبہما. میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی و بطول سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی و زہرا سے محبت کرتا ہے. پھر دعا کی اللہ علی و بطول کو مبارک اولاد عطا کر. خداوند عالم نے سرکار کی دعا کو کیسا مستجاب کیا، کیسی مبارک اولاد عطا کی. حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب و کلثوم جیسی بیٹی. پھر نبی پاک نے ایک وصیت مولا امیر المومنین کو کی، ایک وصیت سیدہ طاہرہ کو کی. فاطمہ بیٹی تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل بشر علی جس سے تیرا عقد ہوا ہے. فاطمہ بیٹی بس میری اتنی خواہش ہے، کبھی علی سے کوئی خواہش نہ کرنا، کبھی کوئی فرمائش اور تقاضا نہ کرنا. یوں بابا کی خواہش کو پلے باندھا. ساری زندگی سیدہ طاہرہ نے بابا سے کچھ مانگا ہی نہیں، امیر المومنین سے کچھ سوال ہی نہیں کیا. اور ایک وصیت مولا علی علیہ السلام کو کی، یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا علی میری فاطمہ تیرے پاس امانت ہے، یا علی میری فاطمہ کا بہت خیال رکھ. وصیتیں کر کے رسول اللہ چلے گئے. ایک رسم تھی جس کو نبی کریم نے باقی رکھا. بیٹی کی رخصتی کے بعد جب پہلا دن آتا تھا، بیٹی کے ماں باپ بیٹی اور داماد کے لیے کھانا لاتے تھے، پہلے دن کا کھانا. سرکار نے کھانا تیار کروایا، کھانا لے کے امیر المومنین کے گھر پہنچے. جناب امیر نے، جناب سیدہ نے بڑھ کے بابا کا استقبال کیا. سرکار نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی. خدیجہ نہیں، میں آیا ہوں کھانا لے کے. جب کھانا بیٹی کے سپرد کیا اور سرکار کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ بی بی پاک نے وہی پرانا پیوند لگا لباس پہنا ہے. سرکار نے حیران ہو کے پوچھا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن ہے، وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ پہنتی ہیں، پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ عرض کی بابا جان رات کو جب آپ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے، آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی، کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں، اور بابا میں نے وہ لباس اس مانگنے والی کو عطا کر دیا. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ بیٹی یہ پرانا راہ خدا میں دے دیتی، تیری شادی کا پہلا دن تھا، نیا لباس خود پہنتی.
عرض کی بابا جان مجھے اللہ سے آیات دی تھی رہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں. اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر. بس سیدہ طاہرہ کی شہادت ہو گئی. نصف شب کو بی بی کی وصیت کے مطابق نصف شب کو بطول کا جنازہ اٹھایا. امیر المومنین لائے, ایک قبر تیار ملی. آپ جانتے ہو کہ جب تدفین کا مرحلہ آتا ہے کچھ ہوتے ہیں میت دینے والے, کچھ ہوتے ہیں میت وصول کرنے والے. امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بطول کا جنازہ. اب انتظار میں کہ قبر میں میت وصول کون کرے. ایک مرتبہ 2 ہاتھ رسول اللہ کے برآمد ہوئے اور ایک آواز ہے یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو. یہ سننا تھا امیر المومنین کی چیخیں نکل گئی. عرض کی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا, جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ امانت سلامت نہیں ہے. امانت کا پہلو زخمی. یا رسول اللہ خود زہرا سے سوال کرنا آپ کے بابا آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا. سن پاؤ کہ کیا سلوک کیا. زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی بابا کی رحلت کے بعد. اور یہ دن گزارے کیسے؟ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں ما زالت بعد وفات ابیہ معصبۃ الراس باقیۃ العین ناہلۃ الجسم منحدۃ الرکن یغشى علیہا ساعۃ بعد ساعۃ. یہ جو 95 دن گزارے ہر وقت سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی, دل ہر وقت جلتا رہتا تھا, بدن کمزور ہو گیا تھا اور بطول ہر وقت روتی رہتی تھی اور تھوڑا نہیں روتی تھی. یغشى علیہا ساعۃ بعد ساعۃ, تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے, غشی کے دورے پڑتے تھے, حسنین کے بازو تھام لیتی تھی, بابا کی قبر پر آ جاتی تھی, تازہ مٹی قبر کی اٹھا کے سونگتی تھی اور معروف مرثیہ بھی پڑھتی تھی ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوال. یا بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی. قل للمغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرختی و ندایا. کوئی زیر خاک سونے والے سے کہہ دے کہ اگر آپ میری فریاد سن رہے ہیں تو سنیں. صبت علیہ مصائب اللہ صبت علیہ میں سر علیہ. بابا آپ کے جانے کے بعد زہرا پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, دنوں پر آتے تو شاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اجرکم علی اللہ. بہت زحمت دے لی, صرف 2 جملے سن لو. سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں اور مظلومیت کی جہات ہوتی ہیں. کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم, دوسرا امام کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم. امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں, شہید اعظم ہیں. خود رسول اللہ نے فرمایا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں ہے. عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر آیا نہ کسی وصی نبی پر آیا. لیکن عزاداروں 2 جہات ایسی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم ہیں. وہ 2 جہات سن پاؤ گے. پہلی جہت عزاداروں جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی یزیدی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے. بڑی معتبر روایت ہے جب امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے اتر گئے اور مظلوم کا سجدہ جاری تھا, ایک سناٹا چھا گیا کربلا میں. عمر ابن سعد کہتا ہے کہ کوئی جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہی, روح پرواز کر گئی. اس وقت شمر ملعون نے کہا تھا ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا, اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کا جواب ضرور آئے گا. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو.
اس نعرے کا بلند ہونا تھا۔ کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے اور فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن عزادار و مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے لوگ بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جس دروازے سے رسول اللہ بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے۔ یہ پہلی جہاد۔ اور دوسری جہاد، میرا بیان تمام ہو گیا۔ میں نے کیوں کہا کہ مولا علی امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم ہے؟ عزادار جب تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ مولا علی علیہ السلام وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس شدت سے تماچا لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، اور بی بی تڑپ کے کہتی تھی بابا کی قبر کا رخ کر کے یا بتا ہاکذا یفعلوا بحبیبت، ایک بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیال